اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے اور جن کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا اس دنیا میں ورود اور ان کی بعثت اور رسالت و نبوت کا تاریخی ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے نبیوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی وہ حضرت نوح کے خلفاء میں اور ان کے نائبین میں شمار ہوتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا مسکن، ان کا علاقہ، ان کی سرزمین کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں ان کی سرزمین کو عاد کہا گیا ہے اور اس عاد کے ساتھ ارم کا لفظ بھی جڑا ہوا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے، جغرافیکل ڈائمنشن میں جب آج ہم دیکھتے ہیں تو آج کے ڈائمنشن میں وہ جگہ عمان سے ویسٹ کی جانب ایک صحرائی علاقے میں ہمیں ملتی ہے، لیکن آج کی سرزمین میں کوئی آبادی، کوئی گھر، کوئی پیڑ، کوئی پودا، کچھ بھی نہیں۔ اس پوری سرزمین پر اس وقت تب سے لے کے آج تک صرف ریت کے ٹیلے اور ریت کے تودے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے اور جس سرزمین کی طرف آئے تھے وہ قوم تھی قوم عاد۔ قوم عاد کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا خوبصورت بنایا تھا اور انسانوں میں سب سے زیادہ غالباً وہاں کے لوگوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ قد و قامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو بڑا سلیقے سے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے انہیں نوازا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان ساری نعمتوں، طاقت و قوت اور حسن و جمال، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اتنی نعمتیں عطا کی، ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسروں کے مقابلے میں وہ اللہ کے زیادہ فرما بردار ہوتے، شکر گزار ہوتے، مگر کیا کیجیے گا کہ شیطان اتنا بڑا دشمن انسان کا، اور انسان اتنا عقل و شعور رکھنے کے باوجود ڈارک ایج میں بھی اور آج لائٹ ایج میں بھی، بلکہ آج تو ہائی لائٹ ایج ہے، ہر دور میں انسانوں کے ساتھ یہ وڈمبنا رہی ہے، یہ المیہ رہا ہے کہ دنیا کے بیشتر لوگ، بہت بڑی آبادی، بلکہ 10-20% ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہیں مانتے، ورنہ دنیا میں بیشتر لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔
نام الگ الگ دیتے ہیں، کوئی ایشور کا نام دیتا ہے، کوئی گاڈ کا نام دیتا ہے، لیکن مانتا ہر آدمی ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک ایشور ہے۔ لیکن وڈمبنا یہ ہے کہ اللہ کو ایشور اور خدا ماننے کے باوجود وہ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں پتھروں کی، بتوں کی، اور نہ جانے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی تو وہ عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہی حال قوم عاد کے ساتھ تھا کہ قوم عاد شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کو اس قدر بھول چکی تھی اور اس کی معرفت سے اس قدر غافل ہو چکی تھی کہ انہوں نے پتھر کے مجسموں کو اپنا خدا مان لیا تھا، انہی کی وہ پوجا کرتے تھے، انہی کی وہ عبادت کرتے تھے، انہی کو مددگار مانتے تھے، انہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، انہی سے وہ استعانت کرتے تھے اور انہی کو وہ سجدہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ حالات تھے۔ ایسے حالات میں جب پوری قوم شرک و کفر میں ڈوبی ہوئی تھی اور خدا سے غافل اور خدا سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہی تھی، اور اتنا ہی نہیں کہ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان خدا سے دور ہوا تو انسان کے اندر انیائے اور ظلم کا مادہ اور جذبہ زیادہ ہو گیا۔ جب انسان خدا سے دور ہوا اور خدا سے غافل ہوا تو انسان کے اندر برائیوں نے اپنا بسیرا ڈالا، حقوق کی پامالی کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہوا، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ اور نہ جانے کس طرح کی گندگیوں نے انسان کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیا۔ ایسا تب ہوا جب انسان اللہ سے دور ہوتا گیا۔ تو وہ چونکہ پوری طرح سے اللہ سے کٹ چکے تھے اور خدا کی روشنی اور خدا کے جلووں سے وہ بالکل اندھیرے میں چلے گئے تھے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت اور ان کی دعوت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی اور اللہ کا پیغام سنایا، بت پرستی کو، صنم پرستی کو چھوڑ کر کے انہوں نے اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، لیکن لوگوں نے ان کی ایک نہیں مانی بلکہ ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، طرح طرح کی بھپتیاں ان پر کسنے لگے، عجیب و غریب باتیں وہ کہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام صبر و سکون کے ساتھ ان کے تمام مظالم، ان کے تمام انیائے، ان کی تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن اس قوم سے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جاہل بھی کہتے، مجنون بھی کہتے، ذلیل بھی کہتے اور نہ جانے کیا کیا کہتے، لیکن ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی تبلیغ میں مصروف رہے، روشن دلائل دیے، معجزات دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سنائے، لیکن کوئی اثر ان پر نہیں ہوا۔ بالآخر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بہت اللہ سے ڈراتے ہیں کہ آپ کا خدا عذاب لے کے آ جائے گا، آپ کا خدا سزا لے کے آ جائے گا، تو اگر آپ کا کوئی خدا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر ایسا کیجئے کہ اپنے خدا سے کہیے کہ وہ عذاب لے آئے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے اور اپنی بات کو آخری حد تک
پوری کرنے کے لیے انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں غلط ہوں، میری بات غلط ہے، میری دعوت غلط ہے، میرا ایمان غلط ہے، اور خدا کی توحید غلط ہے، اور تمہارے یہ معبودان باطل اور یہ پتھر کے صنم اگر واقعی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہاری ہر حاجت اور ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے اندر سفارش کی قوت اور کسی کو کچھ دینے کی طاقت ہے، تو پھر ایسا کرو کہ ان بتوں کے تعلق سے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے تمام بت مل کر مجھے جتنا نقصان پہنچانا چاہیں پہنچا دیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے یہ بت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں چیلنج کیا کہ فیصلہ اب تمہارے بتوں کے اوپر ہے، اگر میں باطل پر ہوں تو اپنے خداؤں سے کہو، اپنے ان بتوں سے کہو کہ مجھے نقصان پہنچائے، مجھے مار ڈالیں، میرا قتل کر دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میں تمہیں آواز دیتا ہوں، بلاتا ہوں کہ انہیں چھوڑو، اس خدا کی طرف آؤ کہ جس خدا نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان پتھروں کو بھی پیدا کیا۔ قوم اب بھی نہیں مانی، اور طرح طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کو وہ پریشان کرنے لگی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہی بات ہے کہ تم میرے خدا کی قدرت اور اس کی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، عنقریب اور وہ وقت بھی آیا چاہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سارا ماجرا پیش کیا، اور قوم کی حالات سے اللہ تو بذات خود واقف تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا الہ العالمین، اب یہ قوم راستے پہ آنے والی نہیں ہے، اب تو اپنی طاقت و قوت اور اپنا حکم نازل فرما دے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر ابتداءً قحط نازل فرمایا۔ قحط یعنی خشک سالی، خشک سالی ہوئی، پیڑ پودے، کھیت کھلیان غلوں سے، دانوں سے، پھلوں سے محروم ہو گئے، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ تو اب ایسے وقت میں جس ہود علیہ السلام کو وہ گالیاں دیتے تھے اور جن کا مذاق اڑاتے تھے، جنہیں بیوقوف کہتے تھے، اب وہ اسی ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور گڑ گڑانے لگے، کہنے لگے کہ آپ دعا کریے اور یہ خشک سالی دور ہو جائے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ دعا کریں گے تو خشک سالی دور ہو جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا اور یہ خشک سالی ختم بھی ہو جائے گی، لیکن کیا تم اس کے بعد ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام حالانکہ مدتوں تک انہوں نے تکلیفیں جھیلی تھی، ان کے ستم سہے تھے، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی چمک کو دیکھنے کے لیے نبیوں میں بڑی بےتابی ہوتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ایک امید بدھی کہ شاید واقعی یہ قوم اب ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اب شاید یہ قوم ایمان لے آئے گی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری قوم وہ چاہے جیسی بھی ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے، ریاکار ہے، خطاکار ہے، لیکن مولا میری قوم ہے، اب میں ان کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ ایمان لانا چاہتی ہے، قحط سالی کو اٹھا لے اور ان پر رحمت کی بارشیں فرما دے۔ نبی کی بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی اور قحط سالی دور ہو گئی۔ اب جو قحط سالی دور ہوئی تو ہوا یہ کہ انہیں وعدے کے مطابق ایمان لے آنا چاہیے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ مزید وہ سرکش ہو گئے اور زیادہ طاقت و قوت کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام
کی بغاوت اور ان سے عداوت پر اتر آئے۔ پھر آخر وقت حضرت ہود علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاد کی قوم کے ساتھ مکافات عمل کی آواز لگائی تو وہ منظر جو عاد کی قوم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے آیا تھا، اس کی کچھ جھلکیاں آج بھی گاہے بگاہے ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ ہوا یہ کہ 8 دن 7 راتیں اس قدر طوفان، اس قدر آندھی کہ اس دور کی سونامی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں آندھی چلتی رہیں، جتنے پیڑ پودے تھے سب غائب ہو گئے، گھر مسمار ہو کے اڑ گئے، یہاں تک کہ مٹی اڑ گئی، اور بڑے بڑے ہیکل انسان جو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے تھے، اپنی قوت پہ، اپنی شعور پہ، اپنی عقل پہ گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، وہ سب کے سب گاجر مولی کی طرح زمین پر ریت میں نہ جانے کہاں بکھر گئے کہ جن کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ اور آج اس سرزمین پر سوائے بالو اور ریت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اتہاس سے اور ان کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان خدا کا بنایا ہوا اس کا بندہ ہے، مخلوق ہے، جب بھی سرکشی کرے، ظلم کا خیال دل میں آئے، نافرمانی اور بغاوت کا جذبہ دل میں آئے، تو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی طاقت و قوت والا ہے کہ جب عاد جیسی پوری قوم کو دنیا سے نیست و نابود کر سکتا ہے تو اس کی طاقت کم نہیں ہوئی ہے، اس کی قوت کم نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی وہ چاہے تو اسی طرح کی سونامی سے، اسی طرح کی ہلاکت خیزیوں سے، اسی طرح کے طوفان سے، اسی طرح کی آندھی سے ہمارے اندر کے نافرمانوں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اور انہیں سزا دے سکتا ہے۔ تو ہمیں اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی دسترس، اس کی پکڑ سے باہر ہے۔ کوئی بھی اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے اور جس طرح چاہے وہ پکڑ سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور جزا بھی دے سکتا ہے۔ آج یہ کرونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں جو ایک وبا، ایک بلا پھیلی ہوئی ہے، تو یہ بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، ایک سزا ہے جو انسانوں پہ مسلط کی گئی ہے، اور انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اس کے عقل و شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہماری نافرمانیاں، ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے، باز آ جائے۔ تو اس بلا کو دور کرنا رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا ایک حکم ہوگا، بڑی سے بڑی بلا آ سکتی ہے اور ایک حکم ہوگا، وہی بلا شفا میں تبدیل ہو جائے گی، بیماری خود دوا بن جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی شان ہے کہ وہ خود بیماری کو دوا بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ انسان کے ظرف کی بات ہے کہ وہ اپنے رب سے کیا لیتا ہے، کیسے لیتا ہے، کتنا لیتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں بندگی کی صحیح صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔